अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इनिशियल लेवल में स्पेशली ऑफिस वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप किया था, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कई सारे होम यूजर्स भी इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम आमतौर पर MS ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टाइम के साथ साथ कई सारे वेरिएंट आ चुके हैं। इसका जो फर्स्ट वेरिएंट था वो 1988 में रिलीज हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फर्स्ट वेरिएंट को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बानी बिल गेट्स ने अनाउंस किया था। बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टाइम के साथ साथ न्यू वेरिएंट आते गए, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 और सबसे लेटेस्ट वेरिएंट जो अभी चल रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का न्यू वेरिएंट तकरीबन हर 3 साल बाद अनाउंस किया गया। मैं यहाँ आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर मुमकिन हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर न्यू वेरिएंट यूज़ करें तो वो बेटर होगा। न्यू वेरिएंट में काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स शामिल होते हैं और इसके साथ साथ हम नए वेरिएंट में काफ़ी काम आसानी से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप न्यू वेरिएंट ही इस्तेमाल करें। खैर, अगर आपके पास 2007 या इसके बाद वाला कोई भी वेरिएंट है तो उसमें हमारा काम चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इन वेरिएंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो नए वेरिएंट आए हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, जस्ट उनमें कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह शामिल कर दिए गए हैं। बहरहाल अगर 2007 के बाद कोई भी वेरिएंट आपके पास है तो उसमें आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको ये कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में कराता हूँ और आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर आप 2010 या 2013 भी इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से ये कोर्स पिक कर सकते हैं। कोई ख़ास इतना डिफरेंट नहीं है। इवन कि अगर आप 2007 का वेरिएंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं यहाँ पर कोर्स 2016 या 19 में आपको करा रहा हूँ तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो कुछ मैं टॉपिक्स आपको कराऊंगा वो आप इजीली पिक कर सकेंगे, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि मिनिमम आपके पास 2007 वेरिएंट लाजमी होना चाहिए। अगर 2007 से भी पुराना वेरिएंट है तो फिर आप इस कोर्स में सही नहीं चल सकते। मिनिमम आपने 2007 रखना है और अगर हो सके तो नया वेरिएंट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है ताकि आप इस कोर्स को आसानी से समझ सकें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्लीट पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर शामिल हैं जो कि तमाम के तमाम मोस्टली ऑफिस वर्क से रिलेटेड ही हैं और ये तमाम सॉफ्टवेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटराइज्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्लीट पैकेज में काफ़ी सॉफ्टवेयर शामिल हैं, लेकिन इनके इस पैकेज में जो ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस पैकेज में ये जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर शामिल हैं इनका पर्पस भी एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिंपल डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बता देता हूँ। कोई भी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट जो आप डेली लाइफ में देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही टाइप की गई होती है। फॉर एग्जांपल लेटर, एप्लीकेशन, पेपर, नोट्स, असाइनमेंट्स, डेट शीट, टाइम टेबल एंड इवन की कंप्लीट बुक भी मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही टाइप की गई होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कर सकते हैं। देखें, कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले मेन पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में हम काम क्या कर सकते हैं या उस सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इन कामों के अलावा अगर आप उसमें बेसिक कोई फ्लायर या पंफलेट वगैरह भी बनाना चाहें तो वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिक लेवल का बना सकते हैं। CV वगैरह बनानी हो तो वो भी आप काफ़ी प्रोफेशनल CV माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि उर्दू, अरेबिक, मैथ या हिंदी वगैरह भी टाइप करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं।
انگلش تو سمپل اس میں بائی ڈیفالٹ لینگویج ہوتی ہے. اگر ہم اردو یا عربک ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں الگ سے ایکسٹرنل سافٹ ویئر یوز کرنا پڑے گا. آگے جب ہم کورس میں کریں گے تو وہاں پر میں آپ کو واضح بتا دوں گا کہ کون سا سافٹ ویئر ہم یوز کر کے مائکروسافٹ ورڈ میں اردو، عربک یا ہندی وغیرہ اگر ٹائپ کرنی ہو تو وہ ہم کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں. اب میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں ہم اس کورس میں کیا کچھ کریں گے. مائکروسافٹ ورڈ کے اس کمپلیٹ ٹریننگ کورس میں ہم بیسک ٹولز کے بارے میں جانیں گے. ہر ایک ٹول کا مین مقصد کیا ہے، ٹولز کو کیسے یوز کرنا ہے، اور پھر جب چند ایک ٹولز ہم کر لیں گے تو ان ٹولز کو ہم استعمال کر کے ڈاکومنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم ایکسرسائزز کے ذریعے پریکٹس کریں گے. ہم جو ٹولز سیکھتے جائیں گے ان ٹولز کو یوز کر کے ہم کس طرح سے ایک ڈاکومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے. پہلے سمپل میں آپ کو جسٹ ٹول کے بارے میں بتایا کروں گا اور ٹول کو کیسے یوز کرنا ہے یہ میں ڈیفائن کروں گا. جب چند ایک ٹولز ہم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ان ٹول سے ریلیٹڈ کوئی ایکسرسائز کر لیا کریں گے تاکہ جو ٹولز ہم سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ ہم ان ٹولز کو استعمال کر کے ڈاکومنٹ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی ہم ساتھ جان سکیں گے. اور میں یہاں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے بھی ساتھ ساتھ ان ٹولز کی ایکسرسائز لازمی پریکٹس کرنی ہوگی. جب چند ایک ٹولز کر لیں گے تو میں آپ کو ایکسرسائز دیا کروں گا اور وہ ایکسرسائز آپ نے پک کرنی ہوگی جس سے آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا آپ کو مائکروسافٹ ورڈ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. بہرحال اگین میں بتا رہا ہوں کہ ساتھ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اوکے، اب میں ذرا آ جاتا ہوں اپنے کمپیوٹر کی ڈیسک ٹاپ سکرین پر اور اوپن کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ. میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی سافٹ ویئر کمپیوٹر میں اوپن کرنا ہو تو وہ ہم کہاں سے اوپن کر سکتے ہیں؟ سٹارٹ مینیو سے. یہاں پر سٹارٹ بٹن پر میں آ گیا، یہاں پر لیفٹ کلک کروں گا اور ہمارے پاس سٹارٹ مینیو اوپن ہو گیا ہے. سٹارٹ مینیو جیسے ہی اوپن ہو جائے تو یہاں پر سامنے سے بھی آپ کچھ سافٹ ویئر اوپن کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پر مائکروسافٹ ورڈ کو اگر اوپن کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس ہے ورڈ کا آئیکن. یہاں پر میں کلک کروں گا تو ہمارا مائکروسافٹ ورڈ سافٹ ویئر اوپن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو یہ آئیکن سٹارٹ مینیو میں سامنے نظر نہ آ رہا ہو تو آپ یہاں پر سمپل کی بورڈ سے ورڈ ٹائپ کرنا سٹارٹ کر دیں. جیسے کہ میں یہاں پر اب ٹائپ کرتا ہوں ورڈ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے یہاں پر سٹارٹ مینیو میں ورڈ ٹائپ کی ہے تو میرے سامنے یہاں پر مائکروسافٹ ورڈ آ گیا ہے. اب اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو مائکروسافٹ ورڈ اوپن ہو جائے گا. اگین میں بتا دیتا ہوں کہ مائکروسافٹ ورڈ کو آپ نے اوپن کہاں سے کرنا ہے؟ سٹارٹ مینیو میں، اور یہاں سے سامنے سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سامنے آئیکن نہ ہو تو آپ یہاں پر ورڈ ٹائپ کریں اور یہاں سے بھی آپ مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کر سکتے ہیں. تو چلیے اوپن کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کو. اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ سافٹ ویئر اوپن ہو گیا ہے. فرسٹ آف آل آپ کو کچھ اس طرح کا ویو ملے گا. آپ نے یہاں پر بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہ ہمارے سامنے مائکروسافٹ ورڈ اوپن ہو گیا ہے. فرسٹ آف آل میں یہاں پر آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کا انٹرفیس بتا دیتا ہوں. مائکروسافٹ ورڈ کے انٹرفیس میں سب سے ٹاپ پر ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے. اسے ٹائٹل بار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر سافٹ ویئر کا بھی ٹائٹل ہے اور ہم اس میں جو ڈاکومنٹ کریٹ کریں گے اس کا بھی ٹائٹل آ رہا ہے. اس وجہ سے اس بار کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل بار. ٹائٹل بار میں یہاں پر ایک سرچ پینل ہے. میں بھی آپ کے پاس جو مائکروسافٹ آفس ورڈ کا ورژن ہے اس میں یہ نہ مل رہا ہو یا پھر ادھر کہیں سائٹ پر ہو. بہرحال کوئی خاص فرق اس سے نہیں پڑتا. اگر آپ اس میں کوئی بھی ٹول سرچ کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. آگے ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس سرچ پینل کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ٹائٹل بار ہے، یہاں پر یہ سرچ باکس ہے. یہاں پر چونکہ میں نے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہ میرا اکاؤنٹ یہاں پر آ رہا ہے. اسی طرح ٹائٹل بار کے اس سائڈ پر ہمارے پاس 3 ونڈوز کنٹرول بٹنز ہیں جہاں سے ہم کلوز کر سکتے ہیں سافٹ ویئر کو. میکسیمائز یعنی کہ ہاف سکرین پر یا فل سکرین پر اوپن کرنا ہو تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، اور اگر منیمائز کرنا ہو یعنی کہ اس کو ٹاسک بار پر فولڈ کرنا ہو تو وہ ہم یہاں سے کلک کر کے کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ایک آپشن ہے ریبن ٹیبز کو ہائڈ کرنے کا یا شو کرنے کا. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ریبن ٹیبز ہیں. جیسے ہوم کی ہے، انسرٹ کی ہے، ڈیزائن، لے آؤٹ، الگ الگ ہمارے پاس یہ ریبن ٹیبز یہاں پر موجود ہیں. اور اگر ہم یہاں پر کچھ بھی شیپ یا ٹیبل وغیرہ انسرٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس چند ایک نیو بھی ریبن ٹیبز آ جاتی ہیں. بہرحال ان ریبن ٹیبز کو شو کروانا ہو یا ہائڈ کروانا ہو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. بعض اوقات غلطی سے یہ ریبن ٹیبز ہائڈ ہو جاتی ہیں جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ریبن ٹیب کیسے اوپن ہوگی؟ میں ہوم پر کلک کرتا ہوں، یہ تب ریبن ٹیب اوپن ہوگی. یہاں پر میں کلک کروں گا، یہ ریبن ٹیب ہوم کی کلوز ہو جائے گی. اسی طرح سے کوئی بھی مجھے ریبن ٹیب اوپن کرنی ہو میں اس پر کلک کروں گا تبھی وہ ریبن ٹیب اوپن ہوگی. اگر آپ اس ریبن ٹیب کو پرمننٹ شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس آئیکن پر دوبارہ سے آئیں اور یہاں پر آپ کلک کر دیں شو ٹیبز اینڈ کمانڈ تو آپ کو دوبارہ سے یہ ریبن ٹیبز مل جائیں گی. بہرحال یہاں سے آپ ریبن ٹیب کو شو کروا سکتے ہیں یا ہائڈ کروا سکتے ہیں.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو غلطی سے یہ ربن ٹیب ہائڈ ہو جاتی ہے، تو وہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کو آپ دوبارہ سے یہاں سے شو کروا سکتے ہیں۔ اوکے، یہ 3 ہو گئے ہمارے پاس ونڈوز کنٹرول بٹنز۔ یہاں سے ہم ربن ٹیب کو شو یا ہائڈ کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر یوزر اکاؤنٹ ہے، اگر آپ یہاں پر یوزر اکاؤنٹ لاگ ان نہیں کرتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سرچ باکس ہے، یہ ٹائٹل ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹائٹل بار کے اس سائڈ پر یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئک ایکسیس ٹول بار ہے۔ ورڈ کے اندر کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹولز یہاں پر مل رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم کوئک ایکسیس ٹول بار کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم ڈاکومنٹ کو سیو کرنا چاہیں تو یہاں پر کلک کر کے سیو کر سکتے ہیں۔ نارملی ہم فائل کے مینیو میں سے سیو کرتے ہیں، لیکن کوئک ایکسیس سے اگر آپ سیو کرنا چاہیں تو یہاں سے سیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈو یا ریڈو کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ اس ایرو پر کلک کریں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کوئک ایکسیس ٹول ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس ٹول کو جو آپ زیادہ یوز کرتے ہیں وہ یہاں پر شو کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا مائکروسافٹ ورڈ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آپ اپنی ڈاکومنٹ کو آٹو سیو کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن کو آن کر کے آٹو سیو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے، اس میں ونڈوز کنٹرول بٹنز، ربن ٹیبز کو شو یا ہائڈ کروانے کے لیے آپشن، یوزر اکاؤنٹ لاگ ان، سرچ باکس، ٹائٹل اور کوئک ایکسیس ٹول بار شامل ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹائٹل بار کے نیچے ربن ٹیبز۔ یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی ربن ٹیبز موجود ہیں جن کے اندر ڈیفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر یہ آپشن ہم سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں، اس وجہ سے اس ربن ٹیب کو ہوم کا نام دیا گیا ہے۔ جس طرح نارملی ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں کہ ہم دنیا کے کسی کونے پر بھی کام کرنے چلے جائیں تو واپس ہم اپنے گھر ہی آتے ہیں، اسی طرح مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ کوئی بھی ربن ٹیب یوز کر رہے ہوں تو آپ کو واپس آپشن یہ والے لازمی یوز کرنے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ٹیب کو ہوم کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے۔ اسی طرح انسرٹ یعنی کچھ بھی آپ شامل کرنا چاہیں اپنی ڈاکومنٹ میں تو وہ آپ انسرٹ کی ٹیب میں سے شامل کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر سارے ٹولز بھی نیو آ جائیں گے۔ ڈیزائن، لے آؤٹ، ریفرنس، میلنگ، ریویو، ویو اور ہیلپ، یہ ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس ربن ٹیبز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی ڈاکومنٹ میں کچھ انسرٹ کرتے ہیں تو کچھ نئی ربن ٹیبز بھی آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس میں ان تمام ربن ٹیبز کو کور کریں گے، اور ان ربن ٹیبز کے اندر یہ جو مختلف ٹولز ہیں ان کو ہم یوز کریں گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہوم کی ربن ٹیب اوپن ہے۔ اس ربن ٹیب کو مزید مختلف گروپس میں یا مختلف بلاکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جیسے یہ ہمارے پاس فونٹ بلاک ہے، یہ کلپ بورڈ ہے، یہ پیراگراف ہے۔ مزید اس ربن ٹیب کو مختلف بلاکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور یہاں پر اس سے ریلیٹڈ آپشن یہاں پر اویلیبل ہیں۔ اگر ہم اپنی ڈاکومنٹ کو سیو کرنا چاہیں تو ہم فائل پر کلک کر کے یہاں سے سیو کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی ڈاکومنٹ پہلے سے کوئی سیو کی ہے تو ہم یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں۔ مزید پرنٹ وغیرہ بھی کرنا ہو تو وہ بھی ہم یہاں سے فائل سے کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے بھی سیو کر سکتے ہیں اور فائل سے بھی، یہ بھی ہم چیزیں آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ربن ٹیب کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ آپشن آ جاتا ہے رولر کا، جو یہاں پر ہمارے پیج کی میئرمنٹ یا ڈائمینشن وغیرہ ظاہر کر رہا ہے۔ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کے پرنٹنگ کے لیے پیپر موجود ہیں جن کے نام لیٹر، لیگل یا A4 وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ جو رولر ہے یہ ہمارے پیج کے سائز کو ظاہر کر رہا ہے۔ آگے ہم یہ بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے ڈیفرنٹ جو پیپر کے سائزز ہیں، اور یہ اس میں ورڈ میں ہم کیسے سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہم انشاءاللہ ورڈ میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہاں پر جسٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس رولر ہے، یہ ہمارے پاس ہاریزنٹل فارم میں ہے۔ ہاریزنٹل ہوتا ہے اس طرح سے سیدھا، یہ ہاریزنٹل فارم میں ہے، جس طرح سے رو ہوتی ہے یہ ہاریزنٹل فارم میں ہے، اور یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک رولر ہے جو کہ ورٹیکل فارم میں ہے۔ یہ یہاں پر جو رولر ہے، یہ ہاریزنٹل فارم میں جو رولر ہے یہ اس پیج کی وڈتھ یعنی کہ چوڑائی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ جو ورٹیکل فارم میں رولر ہے یہ یہاں پر اس پیج کی ہائٹ یعنی کہ اونچائی وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال یہ دو ہمارے پاس ہاریزنٹل اور ورٹیکل رولر ہیں۔ نیکسٹ یہ جو وائٹ ایریا ہے یہ ہمارے پاس مین ورکنگ ایریا ہے، جو کچھ ہم نے کام کرنا ہے وہ یہاں پر اس ورکنگ ایریا پر کام کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرسر بلنک کر رہا ہے۔ اب یہاں پر کی بورڈ سے میں کچھ بھی ٹائپ کرنا سٹارٹ کروں گا تو وہ یہاں پر ہی ٹائپ ہوگا۔ یہ ہمارے پاس ورکنگ ایریا ہے، اور ورکنگ ایریا کے اس سائڈ پر ہمارے پاس سکرول ہے۔ سکرول یعنی کہ ہم اس پیج کو اپ یا ڈاؤن موو کر سکتے ہیں۔ پیپر کا سائز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بڑا ہے جو سکرین پر پورا نظر نہیں آ رہا، تو یہاں پر ہم اسے اپ ڈاؤن سکرول کر کے اس پورے پیپر کے درمیان نیویگیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ جو ہمارا ورکنگ ایریا ہے اس کے درمیان نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو سکرول ہے اس کو آپ ڈائریکٹ ماؤس پر جو سکرول ہے یا ویل ہے اس کو روٹیٹ کر کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اب میں ماؤس پر موجود ویل کو روٹیٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج بھی اپ ڈاؤن سکرول کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پر باٹم ایریا ہے۔
ये हमारे पास स्टेटस बार है जो कि हमारी डॉक्यूमेंट के स्टेटस को ज़ाहिर करती है। हमने कितने पेज यहाँ पर टाइप किए हैं या टोटल कितने पेजेस अवेलेबल हैं वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम कितने वर्ड टाइप कर चुके हैं वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस पेज के अंदर या इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम जितने वर्ड टाइप करते जाएंगे, अगर हम उन वर्ड को काउंट करना चाहें तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद ये कि हमारे इस वर्ड के अंदर जो लैंग्वेज है वो कौन सी अभी यूज़ हो रही है, वो लैंग्वेज भी हम इस स्टेटस बार से देख सकते हैं। इस स्टेटस बार की दूसरी साइड पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के व्यू अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हों और उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स यानी कि मल्टीपल पेजेस हों तो हम आमतौर पर रीड मोड ऑन कर देते हैं, जो कि एक बुक की तरह होता है और हम पूरी स्क्रीन पर अपने टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। इसी तरह ये नॉर्मल जो रीड मोड है जिसमें हम वर्क आमतौर पर कर रहे होते हैं, ये प्रिंट लेआउट मोड कहलाता है। और अगर हम वेब से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो हम इस मोड को ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसी स्टेटस बार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास जूम स्लाइडर है, जहाँ पर आप अपनी डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं या छोटा करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे पास बहरहाल है जूम स्लाइडर। अगेन मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस बता देता हूँ। ये सबसे ऊपर हमारे पास है टाइटल बार, इसमें ये 3 विंडोज़ कंट्रोल बटन्स, यहाँ से हम टैब्स को शो या हाइड करवा सकते हैं। यूज़र अकाउंट है, सर्च बॉक्स है, डॉक्यूमेंट का और सॉफ्टवेयर का टाइटल है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की रिबन टैब्स हैं जिनके अंदर मौजूद ऑप्शन को हम इस्तेमाल करके अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है, ये हमारे पास मेन वर्किंग एरिया है, यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये हमारे पास स्क्रॉल बार है जहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को हम स्क्रॉल कर सकते हैं। नीचे ये स्टेटस बार है, इस प्लस या माइनस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन आउट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के रीड मोड हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंट का स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। यहाँ से क्लोज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्लोज़ हो गया है। अब मैं ज़रा अपनी वीडियो को सम अप कर देता हूँ। हमने आज की वीडियो में जाना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में हमने बेसिक देखा है और फिर एंड पर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस वगैरह। आज की वीडियो में हमने जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इंटरफेस देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं।